बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहली खबर जो आज की तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक है कि अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 की हुकूमत को 90 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये हुकूमत आर या पार हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पैगाम दिया है कि वो फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान ने वाज़िया बताया है कि फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात होंगे। जिनके पास इख्तियारात नहीं हैं, इनसे क्या बात हो सकती है। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपनी नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए कहा था कि 90 दिन के अंदर या तो हम इमरान खान को रिहा करेंगे या फिर सियासत छोड़ देंगे। लाहौर में पीटीआई के देगर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान ने किया है और वो खुद इसकी क़ियादत करेंगे। इन्होंने मज़ीद कहा कि 90 दिन कल रात से शुरू हो गए हैं और इन 90 दिनों में हम आर या पार करेंगे। इस मौके पर बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि ये रियासती अदारे अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे हुए हैं और इसके सबब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात ख़राब हो गए हैं। इन हालात के ज़िम्मेदार वो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी सरहदों को क्लियर करना है, लेकिन बदकिस्मती से वो सरहदों को छोड़कर तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासत करना रियासती अदारों का काम नहीं है, लेकिन वो हुकूमतें बनाने, चलाने और गिराने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अदारों को मुखातिब करते हुए कहा कि आए मिल बैठकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दूसरी खबर लेते हैं कि कल अमेरिका में एक इंटरव्यू छपा जिसमें कहा गया कि फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को इमरान खान को रिहा करने और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने के लिए फील्ड मार्शल पर दबाव डाला। बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी उनके दोस्त हैं और उन्होंने अमेरिका के इलेक्शन के दौरान उन्हें सपोर्ट किया। इसलिए मैंने उनसे वादा किया था कि जब मैं रिहा होऊंगा तो इमरान खान को बाहर लाने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन अगर हालात का जायज़ा लिया जाए तो ये सिर्फ एक खबर ही थी। अगर देखा जाए तो एक खत जो 22वें ग्रेड के एक ऑफिसर
امریکہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھیجتے ہیں اور راتوں رات عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جاتا ہے اور ملک کو رجیم چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ کا صدر اس کمزور ترین اور بزدل نظام کو عمران خان کو رہا کرنے کا کہے اور وہ عمران خان کو رہا نہ کریں؟ کیا یہ امریکہ کے صدر کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں؟ کیا فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے بعد عمران خان کے حالات میں تبدیلی آئی یا پہلے سے زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی؟ اگر جائزہ لیا جائے تو اس کے بعد عمران خان کے اخبارات، ٹی وی، ان کی بہنوں کی ملاقات، وکیلوں کی ملاقات، ڈاکٹروں سے ملاقات اور ان کے بیٹوں سے فون تک بات کروانے بند کر دی گئی۔ اور یہ تو صرف ایک امریکہ کی طرف سے ایک ڈرامہ کیا گیا، ایک خبر دے کر کہ امریکن صدر نے فیلڈ مارشل کو عمران خان کی رہائی کے متعلق کہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہم لوگ بہت بھولے اور معصوم ہیں۔ ہم سنی سنائی باتوں پر فوراً عمل کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے نہ تو امریکہ کے صدر اور نہ ہی عرب ممالک کے بادشاہوں کو پاکستان کے اندر ہونے والے اس رجیم اور ایک ڈکٹیٹر کو کمان کرتے ہوئے پاکستان کی فکر ہے، اور نہ ہی کوئی ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ ان کے مفادات اپنے ملکوں کے لیے ہیں، وہ اپنے ملکوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کی پہلی ترجیح اپنا ملک ہے۔ میں اکثر امام حسین کا جب ذکر ہوتا تھا تو سوچتا تھا کہ اس وقت کے مسلمان جو امام حسین کو قتل کرنے میں ملوث تھے، کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن جب یہ رجیم چینج ہوا تو اس جیسے یزیدوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ اقتدار کی خاطر نہ تو کوئی مذہب سامنے آتا ہے، نہ ہی آل اولاد، اور نہ ہی ملک کی بقا، کیونکہ اقتدار وہ نشہ ہے جو بے قصوروں کو سولی پر چڑھا دیتا ہے، جو مظلوموں کی آواز نہیں سنتا، جو حق کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے، اور اگر کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان اکثر کہا کرتے تھے کہ کوفہ کے لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسین حق پر ہے، لیکن وہ یزید کے خوف سے باہر نہیں نکلے، تو اسلام کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس وقت پاکستان میں یزیدیت نظر آتی ہے۔ کل ایک ویڈیو میں ایک بزرگ نے
لاہور میں مریم نواز کے بارے میں چند الفاظ کیا کہے، 24 گھنٹے سے پہلے اسے اٹھا لیا گیا اور ایک ویڈیو بھی بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس میں وہ پاک فوج زندہ باد اور مریم نواز کی تعریف کر رہے تھے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان نے تو فیصلہ کر لیا، اب نکلنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اگر ہم نکلیں گے تو پاکستان حقیقی معنوں میں ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ یہ 75 سال سے قابض مافیا جو جب چاہتی ہے حکومتیں تبدیل کرتی ہے، وجہ اپنا اور اپنے بال بچے کا بینک بیلنس بڑھانا۔ ہمیں یزید کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی۔ ہمیں کوفہ کے لوگوں کی طرح اندر بیٹھ کر یہ ڈرامہ نہیں دیکھنا۔ خالد بن ولید نے کئی جنگیں لڑی، ان کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر اگر انگلی رکھی جاتی تو وہ انگلی ان کے جسم کے اندر داخل نہ ہوتی۔ اتنے زخموں سے چورو چور زخم بھی انہیں شہادت کی موت نہ دے سکا۔ ان کی یہ خواہش کہ وہ شہید ہوں وہ پوری نہ ہوئی، اور بستر پر ایک مرض ان کی موت کا باعث بنی۔ پاکستانیوں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو موت آئے گی اور آپ گھر میں بیٹھیں گے تو محفوظ رہیں گے، موت تو ایک دن آنی ہے۔ ہم لوگ سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں مشہوری ملے، بلکہ صرف اور صرف خدا کی قسم اس لیے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اس نظام میں موجود ہوتے ہوئے، اس ملک میں موجود ہوتے ہوئے اپنی آواز کو گھروں میں دبا کر بیٹھے ہیں۔ نکلو اس ظلم کے خاطر، اس یزیدیت کے خاطر اپنی آواز بلند کرو۔ اگر آپ سب مل کر نکلو گے تو خدا کی قسم یہ نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک جھٹکے میں یہ نظام گر جائے گا اور تم لوگوں کو آزادی نصیب ہوگی۔ اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا